اب تک کی سب سے بڑی خبر کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی امریکہ اور اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے آیت اللہ خامنائی کی شہادت کی تصدیق کی۔ دوستو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آیت اللہ خامنائی جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے ہی از ڈیڈ، ہی از نو مور دیر۔ ان کا بیٹا اور ان کی بہو بھی کہا جا رہا ہے کہ دے گاٹ ایکسپائرڈ، وہ ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا ہے جو میزائل ان کے گھر پہ ماری گئے۔ تو وہی ہوا جس کا ایک عرصے سے اندیشہ ظاہر کیا جا رہا تھا، اور پری ایمپٹیو اٹیک کا نام دے کر اسرائیل نے ایران کے مختلف مقامات پر حملے شروع کر دیے اور امریکہ نے اس کا ساتھ دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ اٹیک ایک دھوکے کی بنیاد پر دیا گیا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ مسلم کنٹریز جو بورڈ آف پیس میں ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، انڈونیشیا ہے، یو اے ای اور سعودی عربیہ وغیرہ، ان کو کم سے کم ایٹ لیسٹ کلمہ حق کہنا چاہیے۔ پاکستان میں صف ماتم بچ چکی ہے۔ اب یہ کھلا تضاد ہے یا نہیں ہے مجھے بتائیں۔ آپ امریکہ سے ایڈ لیتے ہیں اور ایران سے آپ کی جھڑپ ہوئی ہے، جنگ ہوئی ہے، لیکن آپ اسی ایران کے حق میں اس وقت پٹن ڈالا ہوا ہے۔ آپ نے کیا ہے ایران نے کہ آپ نے اس کے اوپر حملہ کیا؟ پہلے کیا اس کی نیوکلیئر انسٹالیشنز پہ، اور ساری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح B-2 بامبرز آئے۔ کیا ہے اس نے اس وقت کہ اسرائیل نے یہ حملہ کیا میزائلوں کے ذریعے؟ تو دوستو، جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا، اس سمے پاکستانی میڈیا کے اندر اسرائیل اور امریکہ کے دوارا کیے گئے اٹیک میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کے مارے جانے کے بعد پاکستانی میڈیا میں کافی بوکھلاہٹ ہے، اور کئی لوگ تو اسے پاکستانی میڈیا کا ماتم منانا بھی کہہ رہے ہیں، جس کے اوپر آج کی اس ویڈیو میں عالیہ ثانی نے بخوبی انالائز کیا ہے جو پاکستان کا جو مائنڈ سیٹ ہے، یا یوں کہیں کہ جو پاکستانیوں کے اندر دوسرے کو دھوکہ دینے کا جو کوالٹی ہے، پاکستانی میڈیا اسی کو شو کر رہی ہے۔ جس میں پہلی بات تو اوبیسلی کہ دنیا کے اندر کوئی بھی جنگ یا لڑائی یا اس میں انسانوں کو مارا جانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور پہلی بات تو یہ جنگ ہونی نہیں چاہیے۔ یہ بات اگر آپ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جو پاکستانی مائنڈ سیٹ ہے وہ اس کے آدھے سچ کو تو مانتی ہے لیکن آدھے نہیں مانتی ہے۔ آدھے سچ مطلب جب کوئی ان کے دھرم کا کوئی دوسرے دھرم پہ یا اس کے لوگوں پہ حملہ کرے تو ان کے لیے یہ بات جہاد مانی جاتی ہے، یعنی اچھی بات ہے، وہ دھرم کا کام کر رہا ہے، چاہے اس کا پرپز دوسرے کو کنورٹ کرنا ہو یا اس کو ڈرانا دھمکانا ہو۔ لیکن جب وہی دوسرا دھرم والا ان کے دھرم کے اوپر یعنی پاکستانی جو سوچ ہے اس کے اوپر اٹیک کرے، تب ان کو مرچی لگتی ہے، تب ان کو ہائے توبہ مچتی ہے۔ اور آج اسی بات پر عالیہ ثانی نے ایک الگ ہی پرسپیکٹو سے جو بات کی ہے، یہ جو پاکستانی آیت اللہ خمینی کے اوپر آنسو بہا رہے ہیں، اس پر تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی اس لیٹسٹ ویڈیو کو۔ کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو مار دیا گیا ہے، اور خامنائی کے مرنے کی اب خبریں کنفرم ہو چکی ہیں۔ ہی از بین کلڈ، اور اب وہ پکچر بھی ریلیز کر دی گئی ہے، کیونکہ وہ پکچر بھی اب سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھی ابھی چند منٹ پہلے، جس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ خامنائی جس جگہ پر اپنے بنکر میں چھپا ہوا تھا، یعنی یہ کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے کچھ عرصہ پہلے جو حماس کی لڑائی جس وقت اسرائیل کے ساتھ ہو رہی تھی، تو حماس کی لڑائی میں اسرائیل کے یحییٰ حسینی اور پھر اسماعیل ہنیہ، جس طرح ایک کے بعد ایک کر کے اسرائیل نے ان کو اڑایا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کی فوٹیجز جاری کی تھیں، بالکل وہی سچویشن یہ ہوئی ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایرانی سپریم لیڈر خامنائی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور اس کے اوپر پاکستان میں صف ماتم بچ چکی ہے۔ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ پاکستانی اس کے اوپر صف ماتم بچھائے کیوں بیٹھے ہیں، کیونکہ ابھی جب میں آپ کے سامنے تجزیہ پیش کروں گی تو آپ بھی حیران ہوں گے۔ سوال تو بنتا ہے بھائی کہ یہ صف ماتم کیوں بچھی ہے، صف ماتم کیوں بچھی ہے کہ ہائے ہائے خامنائی کو مار دیا۔ یار ابھی کچھ عرصہ پہلے ایران نے آپ کے اوپر حملہ کیا تھا، ایران اور پاکستان کی جنگ ہوئی تھی۔ چلے شیعوں کا تو میں مانتی ہوں، دیکھیے، لیکن اس کے اوپر بھی ایک بات ہے، وہ کنٹری، وہ ملک جہاں پر آپ نے شیعوں کو مار کے بسوں سے اتار کے مارا ہے، آئی ڈی کارڈ دیکھ کے مارا جاتا ہے، شیعوں کو مار کے ان کا بھرکس بنا دیا، وہاں کے لوگ 86 سالہ 86 ایئرس کے خامنائی کے مارے جانے پر ماتم کر رہے ہیں۔ اب یہ کھلا تضاد ہے یا نہیں ہے مجھے بتائیں۔ مطلب اس کے اوپر تو ہنسی نکل جاتی ہے کہ یہ کس قسم کی ڈبل سٹینڈرڈز ہے، یہ کیا ہے، یہ کنفیوژن ہے، یہ کیا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ پھر دیکھیں یہ بھی ہے
یہ ہے مائنڈ سیٹ جو آپ نے بنایا اتنے عرصے سے وہاں کے لوگوں کا. آپ امریکہ سے ایڈ لیتے ہیں اور ایران سے آپ کی جھڑپ ہوئی ہے, جنگ ہوئی ہے, لیکن آپ اسی ایران کے حق میں اس وقت پٹن ڈالا ہوا ہے آپ نے, اور اسی امریکہ جو آپ کو ایڈ دے رہا ہے اس کے خلاف آپ نعرے بازی کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے, یہ کیا ہے؟ تو جی آپ جو مرضی کر لیں, اب تو جو ہونا تھا ہو چکا ہے اور یہ ہونا ہی تھا. نجم ثاقب صاحب, مذاکرات کے درمیان ایسی سچویشن ہو جانا کہ فل اسکیل وار زون میں کنورٹ ہو جانا مشرق وسطیٰ کا, بٹ یہ سچویشن یہاں تک پہنچی کیسے؟ قصور کس کا ہے؟ دیکھیے, قصور دیکھنے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ ٹیبل کے کس طرف بیٹھے ہیں. اگر آپ ٹیبل کے اس طرف بیٹھے ہیں تو قصور سیدھا سیدھا سا امریکہ کا ہے اور اسرائیل کا ہے. کیا کیا ہے ایران نے کہ آپ نے اس کے اوپر حملہ کیا؟ پہلے کیا اس کی نیوکلیئر انسٹالیشنز پہ, اور ساری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح B-2 بامبرز آئے. کیا کیا ہے اس نے اس وقت کہ اسرائیل نے یہ حملہ کیا میزائلوں کے ذریعے؟ اس میں ہمیں صرف یہ پتہ لگا ہے کہ پہلے کی طرح ابھی بھی اسرائیل نے ٹارگٹ کیا, اور اس دفعہ ٹارگٹ کون تھا؟ اس دفعہ ٹارگٹ کی جو ہے وہ تھی آپ کی ایران کی جو قیادت ہے, جس میں ادھر کے صدر ہیں, لارجانی صاحب ہیں, اور باقی لوگ ہیں آرمی چیف وغیرہ. یہ ہے ٹیبل کے اس طرف. صحیح بات ہے. ٹیبل کے اس طرف جو ہے وہ امریکہ بہادر بیٹھے ہیں اور اسرائیل بیٹھا ہے, اور ان دونوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو نیوکلیئر آرمز ہیں, یہ جو میسائل پروگرام ہے اس کا, یہ نہ صرف اسرائیل کا اس کا ہدف ہے بلکہ امریکہ خود اٹ سیلف ہدف ہے. تو یہ فیصلہ کرنا کہ جی قصور کس کا ہے, میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ مشکل ہے, خاص طور پہ پاکستان میں رہنے والوں کے لیے, اور وہ لوگ جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دائیں بائیں خواہ مخواہ لوگوں کو رگیدتے ہوئے چلے جائیں, اور یہ بھی نہ دیکھیں کہ جس اسکول پہ آپ نے حملہ کیا ہے اس میں چھوٹی بچیاں ہیں, 50-55 بچیاں ہیں, اور اس وقت 50-55 گھروں میں ماتم بچھا ہوا ہے. تو سر وار کرائم بن جاتا ہے نا, یہ تو وار کرائم ہے سیدھا سیدھا. صحیح بات ہے. ہلالی صاحب, اس سے آپ کو پاکستان کی اس وقت ڈائریکشن کیا نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے, ہم نے ان سے بات کر کے اپنا پوزیشن واضح کر دیا ہے. فون کالز ہوئے ہیں, اس سے پہلے بھی بات ہوئے ہیں, اور ان کو پتا ہے کہ پاکستان کا ڈسپوزیشن اس جنگ کے بارے میں اور خاص طور ان ملکوں کے بارے میں کیا ہے, تو وہ ری ایشورڈ ہیں. اور یہ جو ہم ابھی کہہ رہے ہیں پبلکلی, دس از اے وے آف پبلک ڈپلومیسی. ہم اپنے لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں, ان کے لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں, گورنمنٹ کو ان کو پتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ, ہم وی سائڈ ود دیم, اور یہ ایک افسوس کی بات ہے اوور وچ وی ہیو نو کنٹرول, تو ہم ان سے افسوس کر رہے ہیں. میں تو ایک چیز پہ رامین یہ ہو گیا ہوں کہ اگر دیکھیے ایران کے نیوکلیئر ریئیکٹرز کو اگر بام ہو جائیں وہ ریئیکٹرز, میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیوکلیئر اف دا ریڈیشن سٹارٹس لیکنگ, جیسے حیفا میں ہے اسرائیل کا, تو اگر کوئی بھی آ کے حیفا کا نیوکلیئر ریئیکٹر کو نکال دیں, اینڈ لائک چرنوبل ادھر سے لیکیج شروع ہوا ہے, تو پورا اسرائیل جو ہے اٹ ول بیکم ان انہیبیٹیبل.